سخاوت کی کتابوں میں ایک عجیب مثال لکھی ہوئی ہے. کچھ لوگ تھے جو چوری کیا کرتے تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے، شر و فساد کر رہے تھے بستی میں. تو لوگوں نے ان کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس پیش کر دیا. تو بادشاہ نے ان لوگوں کو سزاوار قرار دینے کے بعد، خطاکار قرار دینے کے بعد ان کی سزا مقرر کی اور کہا کہ ایک ایک پرزے پر ایک ایک سزا لکھ دی جائے اور وہ سزائیں اڑا دی جائیں اور ان سے کہا جائے کہ وہ اس کو پکڑ لے. جس کو جو پرزہ مل جائے اس کو وہ سزا دے دی جائے. بادشاہ لوگ ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے ایسی سزا مقرر کی. تو اس میں سزا لکھ دو، کسی کو نفی لکھ دو یعنی شہر بدر کرنا، کسی کے قتل لکھ دو، کسی کو کچھ لکھ دو، کسی کو کچھ لکھ دو. تو ایسے سزائیں جو اس زمانے میں دی جا سکتی تھی سب لکھ کر کے اڑائی گئی اور ان مجرمین نے ایک ایک اس میں سے لے لی. تو پھر کھڑے ہو گئے تو ایک مجرم کے ہاتھ میں آیا قتل. تو اس کے بازو دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کے پاس قتل کے بجائے کوئی معمولی سی سزا آ گئی. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے مرنے کا کوئی غم نہ تھا اگر میری ماں زندہ نہ ہوتی. چونکہ ماں زندہ ہے تو پتہ نہیں بعد میں اس کا کیا ہوگا، کون پوچھے گا کیا، یہ غم زیادہ ہو رہا ہے اور مرنے کا غم اتنا نہیں ہے مجھے. تو کہا میری سزا تو قتل ہے لیکن مجھے مرنے کا اتنا غم نہیں ہے جتنا ماں کے زندہ ہونے کی وجہ سے غم ہو رہا ہے. تو بازو جو شخص تھا اس نے کہا کہ تیرا پرزہ مجھے دے دے، میرا تو لے لے. تو اسے سخاوت کی انتہا بتایا گیا. دیکھو سخاوت ایسی بھی ہوتی ہے، یعنی سخاوت پیسے خرچہ کرنے میں ہی نہیں ہوتی ہے ہمیشہ. یعنی سخاوت جو ہے اپنی غرض کو اور اپنی راحت کو اور اپنی عزت کو دوسرے کے لیے چھوڑ دینے میں بھی سخاوت ہوتی ہے.